رحیم اللہ تعالیٰ نے ایک جہان پیدا کیا ہے جو حقائق پر مبنی ہے، اور ایک جہان اللہ نے پیدا کیا ہے جو خیالات پر مبنی ہے۔ خیال اور حقیقت میں فرق ہے۔ اور خیال کہتے ہیں اس جہان کو، اس دنیا کو، اس عالم کو جو ہمارے ذہن کی گرفت میں آتا ہے، مگر حقیقت میں وہ ہماری حقیقی گرفت سے باہر ہوتا ہے۔ اور کبھی ایک ایسی دنیا کا وجود محض واہمے کی طرح گزرتا ہے، اور وہ جہان ایسا ہے جو ہمارے خیال سے بھی پرے ہے۔ غالب نے اپنے ایک شعر میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ خیال جس کے آتے ہی آگ لگ جائے، ایک حقیقت کبھی ہماری نظریں اس کا احاطہ کریں، ایک حقیقت جو ہم اپنے کانوں سے سنیں اور حواس خمسہ جس تک رسائی حاصل کر سکیں، اور ایک خیال جس پر ہمارے حواس خمسہ 5 سینسز ان کی گرفت سے وہ دنیا باہر ہے۔ یہ خیال جو ہمارے احساس کی حد تک نہیں پہنچتا مگر ذہن میں آتا ہے، اس سے بھی پرے ایک اور دنیا جو ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتی، بس ایک سرسری سا واہمہ سا گزرتا ہے، وہ ایک الگ جہان ہے۔ اور یہ خیال کی قوت بڑی کارآمد چیز ہے جسے بالعموم لوگ ضائع کر دیتے ہیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی مخلوق میں ان 2 چیزوں کی ناقدری یا ان کا ضائع کر دینا عام ہے۔ ایک تو صحت کی قدر نہیں کرتے۔ آج اللہ نے صحت دی ہے اور وہ 2 کام کر سکتا ہے، علم میں ترقی اور عبادت میں انہماک۔ صحت ہے، زکام نہیں، بیماری نہیں، بخار نہیں، تو بڑی آسانی سے 2 کام کیے جا سکتے ہیں، ایک علم کی ترقی اور ایک عبادت کا انہماک۔ اور جس طرح آدمی صحت کو ضائع کرتا ہے، یہ عام طور پہ مل جائے گا۔
دنیا کی اقوام کی فہرست بناتے ہیں کہ کون سا ملک کس معاملے میں پیچھے ہے، آگے ہے، کس ملک میں تعلیم کا معیار کیا ہے، کس ملک میں غربت کا معیار کیا ہے، اور کاش کوئی ایسی فہرست بھی بناتا کہ کس ملک میں وقت ضائع کرنا، زندگی کو ضائع کرنا کس درجے اور پیمانے پہ ہے۔ تو فرمایا ایک جہان، بہت سے لوگ صحت جب ہے تو کچھ نہیں کرتے، ضائع کرتے ہیں اس کو، اور ایک فرصت کو ضائع کرتے ہیں۔ یہ فرمایا حضرت صاحب الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو لوگ بالعموم ضائع کر دیتے ہیں، ایک صحت اور ایک فرصت۔ جب فرصت ملے تو دو کاموں کے علاوہ اور تیسرا کام کون سا ہے کرنے کا؟ علم میں اضافہ، وہ نئی چیزیں دیکھتا ہے، نئی کتابیں پڑھتا ہے، علم کے حقائق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور وہ ایک نیا جہان تلاش کرتا ہے، اور طبیعت اس کے مطابق ڈھالنی چاہیے، کیونکہ نفس جہالت کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے۔ انسانی نفس اگر جہالت کے ساتھ منسلک ہو جائے اور جہالت کو وہ اچھا سمجھنے لگے تو ایسا شخص ساری زندگی دو چیزیں ضائع کر دیتا ہے، اور وہ جو علم کے ساتھ منسلک ہو جائے وہ دو چیزیں بچا لیتا ہے۔ ایک پرندہ اڑ رہا ہے، باز، شکرا، وہ پرندہ آسمان پہ اڑتا ہے، اور بعض کیمرہ مین اتنی اچھی اس کی مووی بناتے ہیں کہ لگتا ہے زمین پہ اس کا سایہ تیر رہا ہے۔ تو پرندے کا اڑنا وہ حقیقت ہے، اور زمین پہ اس کے سائے کا تیرنا یہ حقیقت ہے بھی اور نہیں بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی چیز ہے جس کا سایہ، اور نہیں کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فائدہ تمہیں کیا ہے۔ تو جو آدمی جہالت کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے وہ اس پرندے کے اس سائے کے پیچھے دوڑتا ہے، اور ساری زندگی دوڑتا رہے اس سائے کے پیچھے، تو ایک نقصان تو یہ ہے کہ عمر بھر منزل مقصود پہ نہیں پہنچ سکتا، اور دوسری نقصان کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی صلاحیتیں برباد کر دیتا ہے۔ یہ دونوں نقصانات اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جو اصل پرندے کو دیکھتا ہے، نگاہ اٹھاتا ہے اور اس تک تیر پھینکنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کامیاب بھی ہوتا ہے، اور وہ اپنی صلاحیتوں کو بھی بچاتا ہے اور اپنے وقت کو بھی بچا لیتا ہے۔ اور یہ جو زمین پہ تیرنے والے سائل کو دیکھ رہا ہے نا، وہ اس پہ جتنے بھی فائر کرے، جتنے بھی تیر چلائے، سب بیکار۔ یہ مثال مولانا روم نے مثنوی میں دی ہے، اور انہوں نے
ان لوگوں کی کاوشوں کا ذکر کیا ہے جن لوگوں میں خیالات اور پھر اس کے ماتحت زندگی بسر ہوتی ہے۔ عام آدمی کا خیال وہ عام چیزوں سے متاثر ہوتا ہے اور پھر اس کی زندگی اور اس کے مقاصد ان عام چیزوں کی طرف لگتے ہیں۔ ایک چیز دیکھی اور اپنے خیالات کو اس کے پیچھے چلنے دیا، جو خیال میں آ گیا کہہ دیا، جو خیالات میں پرورش پائی چیزوں نے اس کا اظہار، اور حتیٰ کہ اس کے خواب بھی اسی کے ماتحت ہوتے ہیں، تو یہ آدمی کچھ نہیں ہے، اس کی زندگی بھی خواب اور خواب بھی خواب۔ اور جو لوگ خواص کے درجے میں ہوتے ہیں، جس درجے تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اس آدمی کے خواب اس کی بیداری کی تکمیل ہوتے ہیں۔ وہ آدمی جو کچھ زندگی میں دیکھتا ہے، اس دیکھنے سے اگر وہ نتائج مرتب کرے تو وہ نتائج وہ مرتب نہیں کرتا جو ایک عام آدمی کرتا ہے۔ ایک عام آدمی ہرن کو دیکھتا ہے تو بہت بلندی پہ جا کر بھی وہ سوچتا ہے کہ اس کا شکار کیسے ہو اور گوشت کیسے کھاؤں۔ اور ایک خاص آدمی ہرن کو ہی دیکھتا ہے، وہ اللہ کی صفت خلق کو اس میں دیکھتا ہے کہ دیکھو اللہ نے کیسی چیز پیدا فرمائی۔ یہ رویت اور دیدار ایک کے لیے نفس کی لذت اور حجاب ہے، اور دوسرے کے لیے یہ اللہ کی معرفت ہے۔ اتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ اس کی قوت خیال کہاں صرف ہوتی ہے۔ دولت، یہ ایک دوسری مثال دے رہے ہیں کہ ایک آدمی کی ضرورت ہے اور ایک آدمی کے لیے زندگی کا مقصد ہے، تو مقصد اور ضرورت دونوں میں بڑا فرق ہے۔ یہ صوفیہ جنہیں معرفت الہیہ کا بہت بڑا حصہ ملا، بلکہ تھے ہی حقیقت میں یہی عارف باللہ، بالکل سادہ باتیں اور اتنے گہرے حقائق پر مشتمل ہوتی تھی۔ دہلی میں حضرت شاہ آفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی، اور شاہ آفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں بہت لوگ جاتے تھے۔ نقشبندیہ سلسلے کے بڑے مشائخ میں سے تھے، نقشبندیہ سلسلے کے بڑے مشائخ میں سے شاہ آفاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالکل جیسے کوئی آدمی اپنی ذات سے بالکل فنا ہو جاتا ہے، بڑا مقام تھا ان کا۔
انہوں نے جن لوگوں کی تربیت کی اور جن لوگوں کو خلافتیں دیں، ان میں ایک فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ گنج مراد آباد ایک جگہ ہے، وہاں کے وہ تھے، اور آخری زمانے میں جتنا رجوع ان کی طرف ہوا ہندوستان میں، کم لوگوں کی طرف رجوع اتنا ہوا، بہت مخلوق خدا ان سے وابستہ ہوئی۔ تو یہ جو حقیقت ہے کہ ایک دنیا وہ پوری کی پوری حقائق پر مبنی ہے اور ایک دنیا خیال پر مبنی ہے، مغز پا لینے والے یہ لوگ تھے۔ گودا میٹھا ہو، رس مالٹے کا اچھا ہو، اور ظاہر میں اس کا غلاف کیسا ہی مٹی میں لتھڑا ہوا ہو، بچے کی نظر اس چھلکے پر جاتی ہے کہ یہ کیسا ہے، اور باپ کی نظر اصل گودے پر جاتی ہے کہ وہ کیسا ہے۔ یہ فرق ہے۔ دنیا میں بہت سی اقوام نے پروڈکٹس کو اتنا پرکشش بنایا ہے کہ آدمی اپنے خیالات کا تابع ہو کر اسے چن لیتا ہے، اور لفافہ دیکھ کر بڑی تعریف کرتا ہے کہ کیا بات ہے جناب، ڈاکیہ لفافہ لایا اور کیا خوبصورت چیز ہے، اور چاہے اندر موت کا پیغام ہو۔ بے وقوف اسی کو کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے خیالات کی دنیا کو نچلی چیزوں کی طرف جوڑ دے، اور عقل مند آدمی ہمیشہ عالم بالا سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے۔ اس لیے یہ خیال کی قوت بڑی زبردست چیز اللہ نے رکھی ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ انسان اسے منسلک کہاں کرتا ہے۔ ایک ہی چیز ہے، اس چیز سے خیال کس کو کہاں لے جاتا ہے، یہ اس آدمی کی اپنی محنت اور اللہ کا ذکر اور صحبت صالح، یہ تینوں چیزیں مل کے اس کی شخصیت کو تشکیل دیتی ہیں۔ کئی مثالیں اس کی۔ شیر، ایک آدمی دیکھتا ہے، اس پہ خوف اور ہیبت طاری ہوتی ہے، اور ایک آدمی کا دماغ چاہتا ہے کہ بادشاہت ایسی ہوتی ہے، اور ایک آدمی اس کی درندگی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ سب اپنے اپنے درجے کے خیالات ہیں۔ جیسے کہ عرض کیا، پیسہ ایک آدمی کے لیے ضرورت ہے، بس وہ کہتا ہے ضروریات پوری ہوتی رہیں کافی، اور ایک آدمی کی زندگی کا مقصد وہ ہے کہ پیسہ کہاں ذرائع اور کہاں مقاصد۔ جو لوگ اللہ کی اس زمین پہ حکومت کرتے ہیں اور حکومت کو ذریعہ سمجھتے ہیں قرب الہی کا، تاکہ وہ چیزیں جن کو اللہ نے منع کیا ہے طاقت کے ذریعے انہیں روکیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ راستہ تباہی کا ہے، مت چلو اس پہ، اور اللہ تک پہنچو، ان کے لیے اصل مقصد خلق خدا کو خدا کے ساتھ جوڑنا ہے۔ ان کے لیے حکومت بھی ایک ذریعہ ہے، اور جن لوگوں کے لیے حکومت مقصد بن جائے
وہاں پر حکومت کا حصول نفس کے کبر کے علاوہ کچھ جنم نہیں دیتا کہ میں بڑا. ہر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ ذرائع کیا ہیں اور مقاصد کیا ہیں. محافظ الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عارف باللہ تھے، بڑا مقام تھا اللہ کے ہاں بھی ان کا، اور خدا کے ہاں کس کا کیا مقام ہے یہ پھر کبھی مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کی تعلیمات نے، اس کی باتوں نے کتنا اثر کیا. بہت لوگ معتقد تھے. ایک نواب صاحب کہتے ہیں میں حاضر ہوا اور عشاء کی نماز ہو چکی تھی، تو گاؤں تھا چھوٹا سا، آبادی اچھی تھی، تو میں نے کوئی رقم پیش کی تو فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت یہ آپ رکھیے کام آئے گی. فرمایا اچھا. کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر اٹھے اور زور سے آواز دی کہ لوگوں جاگ رہے ہو. تو جو لوگ بھی تھے قرب و جوار میں کوئی حاضر ہوئے، کسی کے گھر میں آواز پہنچی گلی محلے میں، کہا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا لوگوں کو بلاؤ جلدی کرو ہماری خانقاہ کی دیوار گر رہی ہے. لوگ اس عادت سے واقف تھے، کوئی پھاوڑا لے آیا، کئی لے آیا، بیلچہ لے آیا، پانی کا ڈول لے آیا. اچھی خاصی دیوار پہ کسی نے جلدی سے وہ ٹھیک کرنا شروع کیا، پانی ڈالا، اور حضرت نے سارے پیسے ان غریبوں میں تقسیم کیے. تو نواب صاحب بڑے حیران ہوئے، ان کے لیے یہ پہلی مرتبہ منظر تھا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت صبح کا انتظار ہی فرما لیا ہوتا. کہنے لگے کمال کرتے ہو، ہماری خانقاہ کی دیوار گری جا رہی تھی اور تم کہتے ہو صبح تک ٹھہر جاتے. ضرور. اس کو نا اس میں تلاش کر کے تاکہ بہاولپور کے نواب صاحب بہت حاضر ہوتے تھے شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں. ان کی کوئی چیز بھی نہ ہوتی. شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ یہ خلیفہ تھے فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ چشتیہ نظامیہ سلسلے کے بالکل آخری بزرگ تھے. وہاں سے یہ بڑی بڑی خانقاہیں بنی. بہت بڑے آدمی تھے. وحدت الوجود پہ جو کچھ انہوں نے ارشاد فرمایا ہے وہ خود شہادت دیتا ہے کہ یہ بات کوئی آدمی کہہ نہیں سکتا جب تک اتنی گہری چیزوں کا تجربہ اسے خود حاصل نہ ہو. علم اور چیز ہے، تجربہ اور چیز ہے. خدا کی عبادت ذوق بن جائے تب جا کر ایسی چیزیں حاصل ہوتی ہیں. ذوق کیا ہوتا ہے؟ لاسٹ ریئلائزیشن آف فیکٹس، حقائق کا آخری درجے کا، حقائق کے آخری درجے تک کا ادراک، حقیقت کا آخری درجے تک کا ادراک ذوق کہلاتا ہے. آپ کو چائے کا ذوق ہے؟ اچھا صاحب ہوگا. گئے اور چائے میں پتی کھولا دی اور تازہ ٹھنڈا دودھ اس میں ڈال کے لے آئے. اب جس کا ذوق ہے نا وہ چاہے نہ بولے لیکن وہ کہتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، چائے سے دودھ کی بو آ رہی ہے.
لیکن ہے بہرحال کہلاتی تو چائے ہی ہے۔ پھر ایک کا ذوق یہ ہے کہ اس نے کہا سیپریٹ چائے لائیے، اور چائے کو اس نے ڈالا قہوہ اور پھر دودھ ملا دیا، چینی شکر ملا دی۔ کہتا ہے یار یہ کیا ہے، شکر جتنے میں گھلے گی چائے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ایک کا ذوق اور ہے، اور وہ کہتا ہے کہ صاحب گرم دودھ اور گرم قہوہ اور شکر، اور وہ بھی پسی ہوئی، شکر ڈالی، پھر تھوڑا سا دودھ اس نے ڈالا، پھر اس کو اس کے ساتھ مکس کیا، اور پھر قہوہ ڈالا تاکہ بالائی نہ آئے اس میں۔ یہ جو اس نے پی اور چائے کا ذوق اسے حاصل ہوا، تو یہ لاسٹ ریئلائزیشن آف فیکٹس ہے۔ آدمی پر جب عبادت کا ذوق غالب آ جائے تو پھر بندگی کھلتی ہے۔ عبادت کا ذوق ضروریات سے بھی آگے کے درجے کا ہے۔ ایک تو ضرورت ہے نا عبادت کی کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ کرو یہ کرو، وگرنہ اس پہ سزا بھی ہو سکتی ہے اور اللہ کا حق ضائع ہوتا ہے۔ جس شخص کا ذوق عبادت بن جائے نا، اسے ویسے ہی رات کو آخری پہر میں بستر برا لگنے لگتا ہے کہ یہ وقت حضوری کا ہے، اٹھوں 2 رکعتیں پڑھ لوں، اللہ سے مانگ لوں۔ اللہ سے مانگنا بالعموم اب امت میں خدا کی 2 صفات سے متعلق ہو گیا ہے۔ ایک تو خدا کی صفت رزق سے کہ اللہ بہت سا بے حساب رزق دے دے، ٹھیک ہے اللہ ہی سے مانگنا ہے، اور دوسرا مغفرت سے کہ یا اللہ معاف فرما، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ بس خدا کی 2 صفتیں امت پہ غالب آ گئی ہیں کہ یا اللہ سے بیٹھ کے رزق دنیا مانگتے رہو، اور یا بیٹھ کے خدا سے معافی مانگو، اور یہ بھی بڑی توفیق ہے کسی کو مل جائے۔ اور اس کے علاوہ کوئی صفت خدا کی حرام ہے جو زبان پہ آئے۔ کبھی ایک آدمی کوئی کہتا ہو کہ یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما، یا اللہ بندگی نصیب فرما، اے رب وہ معرفت نصیب فرما جو تیرے خواص کا حصہ ہے، اے خدا وہ مقامات کھول جو بندگی کے مقامات ہیں۔ کتنے % لوگ ہوتے ہوں گے جو یہ کہتے ہوں گے؟ کون کہتا ہوگا کہ اے خدا اپنی رحمت اور محبت کا ذائقہ مزہ چکھا؟ کون کہتا ہوگا کہ اے رب جو تیرا قہر اور جلال ہے اس کا اتنا پرتو میرے نفس پر پڑنا چاہیے اے رب کہ میں تیری نافرمانی نہ کروں۔ اللہ کی جتنی صفات ہیں نا، ان صفات کا تعلق مخلوق سے ہے، اور مخلوق میں جو شخص جس صفت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا ہے وہ اظہار بھی ہوتا ہے اس کا۔ محفوظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے ایک جگہ سے، تو 2 ہندو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ شام کو بہی کھاتا ہوتا ہے نا، وہ گرائی ہوتی ہے، تو بیٹھے ہوئے تھے منہمک سر جھکا کے، کتنا تم نے لیا، کتنا میں نے لیا، کتنا تم نے کمایا، کتنا میں نے کمایا، آج سود بیاج کتنا تجھے ملا، مجھے بیاج کتنا ملا۔ تو حضرت کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے۔ قصبہ بستی ایسے ہی تھی، ادب اور احترام ایسے ہی تھا لوگوں میں ہر جگہ۔ تو انہوں نے معذرت ذرا سی کی کہ حضرت ہم اپنے کام میں منہمک تھے، اندازہ نہیں ہوا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کوئی کام کرو جو زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی کام آئے۔ ان کا حضرت جی یہ کام بھی تو اسی لیے ہے، سارے پیسے کا حساب۔ فرمایا خوب،
تم دونوں تو ایسے حساب کر رہے تھے کہ سارا دن عورتیں گوبر میں دیگر اشیاء ملا کے پاتھیاں لگاتی رہیں اور شام کو بیٹھ کے گنیں کہ تو نے کتنی لگائیں اور میں نے کتنی لگائیں. تم تو ایسے خوش ہو رہے. یہی ہوتا ہے جب دنیا ذرائع کی بجائے مقاصد کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ زندگی جیسی عظیم چیز تلف ہو جاتی ہے کہ تو نے کتنا کمایا شام کو اور میں نے کتنی پاتھیاں لگائیں. یہی ہوتا ہے. اس لیے خیال کی قوت جزاک بہت مہربانی. یہ دیجیے بہت مہربانی. اسے نا گھر میں دے دیجیے. اس لیے یہ قوت خیال جو ہے یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے. خیال کو منسلک کر دینا عالم سفلی کے ساتھ جو چیز سامنے آئی اسی کے متعلق سوچنا شروع کر دیا. جن جذبات کا غلبہ ہوا اس غلبے میں بہہ کے اسی چیز کو سوچنا شروع کر دیا. یہ کوئی عقل مند آدمی نہیں کرتے. اس خیال کو اوپر پھینکے کمند ہے جتنی شدت سے پھینکے گا چیزیں عالم غیب کے حقائق اتنا ہی اس کی گرفت میں آئیں گی. اس قوت خیال کو استعمال کر کے ہی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اس قوت خیال کو جتنا پستی میں لے جائے گا اتنی ذلت کمائے گا. انسان میں جو طاقتیں اللہ نے رکھی ہیں اس کا ادراک ہر شخص کو ہوتا نہیں اور ہر شخص جانتا بھی نہیں، اور پھر تعلیم دینے والے بھی پستی کی تعلیم دیں تو وہ چیز ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ ضلوا و اضلوا، خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا. اس کے خیال کی منتہا حسن ہے، اس کے خیال کی منتہا حقیقت ہے، اور اس کے خیال کا منتہا خیر ہے. اگر آدمی کے خیال کا منتہا خیر ہے تو یہ پہلی چیز ہے جو اس کے لیے تزکیہ نفس کا سامان فراہم کرتی ہے. خیر دوسروں کے لیے اچھائی چاہنا ہوتا ہے، اپنے لیے نہیں. ہمیشہ دوسروں کا خیال کرنا. ایک سیدھا سادہ فکرہ ہے، یو آر امپورٹنٹ دین می. بس آپ مجھ سے زیادہ اہم. اس گاڑی کو راستہ دینا ہے، ممکن ہے اس سے ایمرجنسی ہو، یہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے. پیسے اپنی ذات پہ کتنے خرچ کر لینے ہیں، باقی یہ پیسہ اہلیہ کا، بیوی کا، بچوں کا، کسی کا بھی ہے، میرا نہیں. میری ضروریات 100 روپے میں پوری ہو جاتی ہیں، بس 100 روپے کافی ہیں، 200 نہیں چاہیے. یہ ان حقائق سے آگاہ وہ تھے جنہیں حقیقت میں نبوت کے بعد کوئی مقام ایسا نہیں تھا خدا کی بندگی کا جو انہیں نصیب نہ ہو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے
کہ میرا خیال ہے ایک آدمی کے لیے 4000 ہمارے زمانے میں یہ کافی ہیں۔ اور فرماتے تھے میں کبھی سوچتا ہوں کہ اس سے زیادہ پیسے جس کے بھی پاس ہوں میں قانون بناؤں کہ یہ پیسہ دوسروں کے لیے خرچ کرو، تمہارے لیے بس اتنا کافی ہے ہمارے زمانے میں۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی ایک مرتبہ یہی کہا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو گہری نظر سے اگر آپ پڑھیں تو یہ پرتو اور عکس ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا۔ علی رضی اللہ عنہ نے خلافت میں جو تقریر کی نا، پالیسی جب دی کہ میں ملک میں کیا کروں گا، تو انہوں نے کہا خدا کی قسم ہے علی کبھی اس گرہ کو نہیں کھولے گا جسے عمر نے باندھ دیا۔ ایک فکرے میں سب کچھ کہہ گئے، یعنی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، ان کے فیصلے اور انہوں نے جو باتیں طے کر دی امت کے لیے، میں اس کے خلاف نہیں چلوں گا۔ اس لیے زندگی میں 2-4 چیزوں کے علاوہ انہوں نے تبدیلی ہی نہیں کی اپنی خلافت میں۔ ایک سکے کی تبدیلی کر دی تھی، یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے ہیں تو انہوں نے سکے کی قدر کو گرا دیا، قیمت گرا دی۔ قیمت گرانے سے ملکی معیشت پر جو اثر پڑنا تھا اس کو انہوں نے کنٹرول کر رکھا تھا، پہلے ہی سے اقدامات ایسے کیے تھے۔ حیرت ہوتی ہے کہ یہ انہیں کیسے خیال میں آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد نبوت اگر ملتی تو اس شخص کو ملتی، قدر گرا دی۔ ہمارے ہاں اب بھی اسٹیٹ بینک گرا دیتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس میں تبدیلی کی تھی، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین نے سکے کی جو قیمت گرا دی تھی وہ اس وقت کے حالات تھے، اب عالم اسلام اور اتنا وسیع ہو چکا ہے اور اتنے ضرائب، ٹیکس کے اتنے پیسے آتے ہیں کہ میں اس سکے کی قیمت کو بڑھا رہا ہوں، اور یہ وہ میں کر رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سکے کی قیمت تھی۔ فرمایا اب اس کی ضرورت نہیں رہی کہ ہم اس کی قدر کو کم کریں، میں اس کو بڑھا رہا ہوں۔ ایک یہ کیا، ایک شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ یہ 2-4 بڑے بڑے فیصلے تھے، وگرنہ انہوں نے کہا پالیسی میں کہ میں اس گرہ کو نہیں کھولوں گا جسے حضرت طے فرما گئے تھے رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا ایک مرتبہ کہ اگر میری رعایا میں جو قحط پڑا ہے، حرمین شریفین میں پڑ گیا تھا قحط، فرمایا اگر غربت ختم نہ ہوئی میرے دور میں تو یاد رکھو یہ جو طلحہ اور زبیر اور عبد الرحمن ابن عوف اور یہ بڑے بڑے جو سرمایہ دار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہیں، میں جبراً ان کی دولت لے کے اس کو تقسیم کر دوں گا اگر میرے دور میں غربت ختم نہ ہوئی۔ ختم ہو گئی، بہت پیسے آئے۔ فرماتے تھے کہ میں اب گن کے دے رہا ہوں، اور اتنا مال ہے کہ اگر تمہیں ضرورت پیش آئے گی تو پھر میں لپوں کے حساب سے دوں گا، سونا اور چاندی ایسے اچھالوں گا کہ تم لے لو، اور اگر اس سے بھی ضروریات میری رعایا کی پوری نہیں ہوتی تو میں جھولیاں بھر بھر کے لوگوں کو دوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حال میں ملوں کہ انہیں کہہ سکوں کہ آپ کی امت کو میں آپ کے بعد خوشحالی میں چھوڑ کے آیا ہوں، غربت میں نہیں۔ بہت بڑی چیزیں یہ ان سب کو یاد رہتا ہے کہ فرمایا تھا فرات کے کنارے ایسے ایسے تو ایسے کر لیں، یہ نہیں یاد رہتا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس سرمایہ داری پر کیسی کاری ضربیں لگائیں۔ بہت لمبا موضوع ہے، قحط پڑ گیا۔ یہ بادشاہوں کے فیصلے جانوروں تک پہ سر انداز ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے سیاستدان یہ جو جھوٹ بولتے ہیں نا، اور چاہتے ہیں کہ ان کے مداح جھوٹ بولیں، بٹھا کر خود جھوٹ کی تلقین کرتے ہیں، بٹھا کر خود سکھاتے ہیں کہ میرے لیے میڈیا میں ایسے ایسے الفاظ بولو۔
میرا فلاں شخصیت سے تقابل کرو. یہ اس جھوٹ بولنے پہ جو لعنت پڑتی ہے نا، اس لعنت میں پبلک تو درکنار، جانوروں تک پہ اس کا اثر جاتا ہے. صبح ہو جائے کل کی اتنی مثالیں پیش کریں، اور اتنی مثالوں کے پیچھے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کافی ہے. آپ نے کہا بادشاہ جو ظلم کرتا ہے، حکمران جو ظلم کرتا ہے، تو اپنے گھونسلے اور اپنے گھر میں بٹیر مر جاتا ہے. بٹیرے ہوتے ہیں نا، لوگ کھاتے ہیں، چھوٹا سا تو جانور ہے، اتنی سے تو اس کی جان ہے. فرمایا حکمران کے ظلم سے وہ اپنے گھونسلے میں مر جاتا ہے. لعنت اور پھٹکار جب پڑتی ہے تو پھر ایسے حال، انسان تو درکنار، جانوروں تک پہ اثر پڑتا ہے. جہانگیر نے لکھا ہے اپنا قصہ کہ جانور اس سے انصاف کے لیے کیسے آتے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مین شاہراہ جو تھی مدینہ منورہ کی، جب قحط کے آثار شروع ہوئے تو جنگل کے جانور آتے تھے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ چاٹتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دن فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگل میں کھانے کو کچھ نہیں رہا، یہ جانور مجھے متوجہ کرتے ہیں اس طرف. اور پھر چند دنوں میں ہی بارشیں نہیں ہوئی تو لوگ اٹھ کے آنے لگے. ایک خط لکھا تھا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو کہ پورے عالم اسلام میں کسی بھی محاذ پہ 50,000 گھوڑے فوری طور پہ میں روانہ کر سکتا ہوں. میں نے مدینہ منورہ میں بندوبست کر رکھا ہے، آپ لوگوں کو جب بھی چاہیے ہو ایک خط مجھے لکھیں اور خط پاتے ہی میں 50,000 گھوڑے روانہ کر دوں. 50,000 گھوڑوں پہ جو لاگت آتی ہوگی، کتنی بڑی چراگاہ ہوگی، اس کا عملہ کتنا ہوگا، یہ باتیں کوئی آسان ہیں. اس چراگاہ میں آ گئے. اس کے 12 مین گیٹ تھے یا 16 تھے. اسلم کو بلایا، وہ ان کا سیکٹری ہے، اس ساری چراگاہ پہ اس کا اختیار تھا. فرمایا اسلم سارے دروازے کھول دو اور کوئی اپنے جانوروں کو لے کے آئے چرنے کے لیے مت روکنا. اور عبد الرحمن ابن عوف اور عثمان، ان دونوں کے اونٹ نہیں آنے چاہیے، ان کے جانور اگر آ جائیں تو روک دو، واپس پلٹاؤ ان کو. اور پھر فرمایا لوگ کہیں گے کہ عمر ظلم کر رہا ہے عثمان پہ اور عبد الرحمن ابن عوف پہ. اور صورتحال یہ ہے کہ اگر اس سال یہ دونوں بزرگ اپنی کھجوروں کے باغات سارے کے سارے اپنے جانوروں کو کھلا دیں تو بھی ان کی دولت پہ کیا فرق پڑنا ہے. فرمایا اللہ نے بہت کچھ انہیں دیا اور اس کے علاوہ یہ ہے پالیسی. فرمایا دیکھو مدینہ منورہ میں ایسی بیوہ عورتیں ہیں جو مانگتی کسی سے نہیں ہے، ایک اونٹ ان کا سرمایہ ہے اور اس پہ پانی لدوا کے ڈھوا کے وہ دوسروں کے گھر بھیجتی ہیں اور اجرت وصول کرتی ہیں. اگر اس اونٹ کو کچھ ہو گیا تو اس عورت کو پیسے مجھے دینے پڑ جائیں گے، میں یہ نہیں چاہتا. یہ ہے پالیسی کہ خزانے پہ بوجھ نہ پڑے اور دوسری طرف پبلک مانگے نہیں. اس نقطۂ نگاہ سے لوگ پڑھتے نہیں نا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میرا خیال ہے 4,000 کافی ہیں بس. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ لوگوں کے پاس جو دولت ہے نا، اسے تقسیم کرنا چاہیے. یہ وہ عکس ہے جو کسی وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں میں ایک مرتبہ واعظ فرمایا تھا اور فرمایا تھا کہ اگر مجھے تمہارے دل کا خیال نہ ہو کہ تم برا مانو گی اور میرا ہوتا تو میں تو سونا عورتوں کے لیے بھی حرام قرار دے دیتا، تمہیں بھی پہننے کی اجازت نہ دیتا.
تو ایک آدمی کے لیے مقصد ہے دولت اور ایک آدمی کے لیے ذریعہ ہے. بڑا فرق پڑ جاتا ہے شخصیت میں. اس لیے قوت خیال کو جب وہ عالم بالا کی طرف لگاتا ہے تو پھر اس انسان کی زندگی مختلف ہو جاتی ہے. اتنی میری ذاتی ضرورت ہے بس کافی ہے، اس کے علاوہ سب کچھ دوسروں کا ہے. اتنا گھر کافی ہے، باقی سب اوروں کا ہے. اس زہد اور بے رغبتی سے جو خیر پیدا ہوتی ہے یہ انسانی نفس کے تزکیے کا 33% ہے. زہد ہے، بالکل بے رغبتی ہے. جب زہد اور بے رغبتی پیدا ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں انسانوں سے محبت اور انسانوں کا مرجع بھی بنتا ہے. دونوں چیزیں ہوتی ہیں. انسانوں کو اس لیے محبت ہو جاتی ہے کہ اپنی ضروریات زندگی سے زیادہ اٹھا کے بیوی کو دے، بچوں کو دے دیا، محلے میں دے دیا، بہن بھائیوں میں دے دیا، تو سب جانتے ہیں کہ اس شخص میں خیر ہے، ہمارا خیال کرتا ہے، تو محبت تو ہونی ہے. لوگوں کا مرجع بن جاتا ہے اور پھر اسے بھی محبت ہوتی ہے کہ میری گلی میں کون کون ہے کھانا نہیں کھا سکتا، اچھا جانور ہیں، بارش ہو رہی ہے، انہیں کچھ دینا چاہیے، اچھا اللہ نے پیسہ دیا ہے کیوں نہ میں لوگوں کو کھانا کھلا دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یہ حدیث آپ کو بہت جگہ سننے کو بھی ملی ہوگی، مسجدوں میں بھی لگی ہوتی ہے کئی جگہ، کہ اللہ کے رسول سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا. اس میں بہت انہماک ہے. دوسرا بھی وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے یا نہیں؟ خود پڑھے نہ پڑھے دوسروں کا زیادہ خیال ہوتا ہے. اور دوسری حدیث نہیں یاد آتی. ایک اور آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے قرض ادا کرنا. یہ حدیث کہیں نہیں آتی نظر. کبھی سوچے آدمی کہ اللہ نے مجھے کتنا دیا ہے اور میرے اعزاء پہ قرض کتنا ہے، بہنیں ہیں، بھائی ہے، رشتہ دار، محلہ، سارا شہر، کس کس پہ کتنا قرض ہے، میں کیوں نہ ادا کر دوں؟ اس بیچارے کو دقت ہوگی. فرمایا کہ قرض ادا کرنا لوگوں کے، اس کا اللہ کے رسول، پھر اس کے بعد فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا. یہ سب چیزیں خیر ہے دوسروں کے لیے، کہ دوسروں کے ساتھ خیر کا سلوک، دوسروں کو ہمیشہ اپنے سے بہتر سمجھنا، قابل ترجیح سمجھنا. ابو علی سینا نے لکھا ہے کہ مجھے ماں کی محبت سمجھ میں آئی جب ہم 3 یا 4 کچھ ایسے لکھا ہے بہن بھائی تھے، اور ماں بڑی خوش ہوئی، والد سیب لے کے آئے، تو اتنے ہی تھے، تو ماں نے جب تھیلے سے سیب نکالے تو ہم بچے بیٹھے ہوئے تھے، ایک ایک سیب سب کے سامنے رکھا. ماں کی فرمائش والد نے پوری کی تھی. تو جب پھر دیکھا تھیلے میں کچھ نہیں تھا تو میں نے کہا کہ امی آپ کھا لیں، تو اس نے کہا مجھے بھوک نہیں، میرا دل نہیں چاہ رہا. تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ ماں کی محبت کیا ہوتی. یہ ہوتا ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے وَيُصِرُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اس چیز میں بھی لوگوں کو اپنے پہ ترجیح دیتے ہیں جس چیز کی انہیں ضرورت پیش آ رہی ہوتی ہے.
بہت بڑا مقام ہے کہ ایک آدمی کو ضرورت ہے کہ سردی ہے، کمبل میں مجھے رات گزارنی ہے، اس کے باوجود وہ ایک فقیر کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں، وہ کہتا ہے یہ لے لو، میرا کمبل لے لو، میرا لحاف لے لو، تم گزار لو رات۔ یہ قرآن ہی کہہ رہا ہے، اللہ کہتا ہے کہ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو اپنی جان پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ضرورت انہیں بھی ہوتی ہے۔ یہ مسلمان نہیں رہے۔ اس کو یقینی طور پہ پتا ہو کہ میری زندگی اب 20 سال سے زیادہ ہو نہیں سکتی، میں کتنا جی لوں گا، تو بھی سامان 100 برس کا سنبھال کے رکھتا ہے، حالانکہ اسے پتا ہے کہ 100 سال بعد پتہ نہیں اس کی قبر بھی رہتی ہے کہ نہیں رہتی۔ دور دور تک لوگ نہیں رہے، نسلیں ہی نہیں رہیں۔ وہ لوگ اگر اتنا بھی سمجھ لیتے نا کہ یو آر موسٹ ڈیزرونگ کیس دین می، یو آر مور امپورٹنٹ دین می، بس ایک فکر ہی تو ہے، تو بہت سے لوگوں کے مسئلے حل ہو جاتے۔ تو بھائی چارہ اور محبتیں وہ تاریخ کی کتابوں میں ہی رہ گئیں کہ بچے پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ مغلوں کی تاریخ میں یہ بات ہر جگہ ملے گی۔ مغلوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ جہاں 32 بچے کسی بھی جگہ پہ جمع ہوں گے وہاں ایک اسکول کھولیں گے، بس یہ پالیسی تھی۔ ہندو مسلمان ملا کر 32 لڑکے 6 سال 5 سال کے ہو گئے، اسکول خود بخود کھل گیا، گورنمنٹ تنخواہ دینا شروع کر دیتی۔ ایچ ایس این کالج کے پرنسپل نے لکھا ہے کہ اگر مسلمانوں کو حکومت مسلمانوں سے لی تھی نا، 57 کی جنگ آزادی مسلمانوں نے یہ سب کچھ کیا تھا نا، تو انگریزوں کو سب سے زیادہ خوف مسلمانوں ہی سے تھا کہ یہی اٹھ کھڑے ہوں، پھر ان کو کیا کریں گے۔ اس نے لکھا ہے ایک رپورٹ میں، کمال کی رپورٹ اس نے دی ہے، اس نے لکھا ہے کہ یہ کر دیجئے کہ گاؤں کے مدرس کو جو بھی پڑھاتا ہے اس کی تنخواہ گاؤں سے ہی ادا ہوتی ہے، سال کے بعد یا 6 مہینے کے بعد جو فصلیں آتی ہیں تو اس کا حصہ الگ کر کے رکھ دیا جاتا ہے، اسے ہی گاؤں کا نمبردار بڑا وہ اتنے مہینے کے بعد پیسے دے دیتا ہے۔ اس کی بجائے گورنمنٹ کو چاہیے کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر جو ہے وہاں پر تنخواہ کا نظام رکھ کے ٹیچر جا کے وہاں سے تنخواہ وصول کیا کرے، تو اس سے مسلمانوں کی تعلیم پہ فرق پڑے گا۔ یہی ہو گیا۔ کہاں تحصیل ہیڈ کوارٹر، سفر کرنا ہے جانا ہے، کون سی گاڑیاں تھیں، ہر مہینے ایک آدھ ہفتہ استاد غیر حاضر تنخواہ لینے گیا ہوا ہے، اور اس سے چند سالوں میں ہی فرق پڑ گیا۔ بچوں کو کون سنبھالے؟ یہ ایک چھوٹی سی بات سے پنجاب جاہل ہو گیا۔ 3-4 اس نے چیزیں دی تھیں، اس میں سے ایک یہ تھا۔ انڈیا آفس لائبریری لندن میں ریکارڈ میں یہ بات اب بھی لکھی ہوئی ہے کہ کس طرح پنجاب میں مسلمانوں کی تعلیم کو کم کیا جائے۔ مغلز جو تھے ان کے یہاں پالیسی تھی کہ جہاں 32 بچے، اسی لیے ایک گورا لکھتا ہے، مغلوں کے دور کا حوالہ بھی دے دوں گا، اس نے لکھا ہے کہ میں نے مسلمان بچوں کو دیکھا ہندوؤں کے مندروں میں جاتے ہوئے میتھمیٹکس سیکھتے تھے، اور ہندوؤں کو دیکھا مساجد میں آتے ہوئے فارسی پڑھنے مسلمانوں کے پاس آتے۔ ان کا میں یہ ماحول دیکھا ہے، یہ کہتا ہے انڈیا میں یہ ماحول ہے۔ اس لیے یہ جو پہلی چیز ہے نا، خیر دوسروں کے لیے، یہی اصول رہا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس شخص کے گھر میں 2 درخت ہیں، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک درخت اپنے ہمسایوں کے لیے مخصوص کر دو کہ اس پہ جو پھل آئے گا میرے ہمسایوں کا ہے، میرا نہیں؟ اور فرمایا جس کے پاس سواری کے 2 جانور ہیں، کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ تم ایک اپنے جانور کو اس کے لیے، اپنے ہمسائے کے لیے چھوڑ دو کہ یہ اس کا ہے؟ مغلوں کے دور کا اس لیے خیال آیا کہ تاریخ میں آتا ہے بچے کو سواری پہ لینے جاتے تھے تو پورے محلے میں ایک آدمی سارے محلے کے بچوں کو جا کے لے آتا تھا، شام کو، صبح، باقی سب بے فکر تھے، آزاد تھے۔ ہمارے یہاں ایک محلے سے اب 10 گاڑیاں جاتی ہیں۔ وہ جو خیر دوسروں کے لیے چاہنے کا جذبہ تھا نا، یہ معدوم ہو گیا ہے، دور دور تک نظر نہیں آتا کہ کوئی آدمی وَيُصِرُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتا ہے گرچہ اس چیز کی ضرورت اسے خود ہے، اس کے باوجود دوسروں کو ترجیح دیتا ہے۔ اس تزکیہ نفس میں دوسری چیز جو انسان کو اللہ کا قرب دلاتی ہے وہ حسن ہے، خوبصورتی ہے۔ جس انسان میں ذوق نہیں ہوتا نا خوبصورتی کا، ان چیزوں کا، حقیقت میں وہ خیر سے محروم ہو جاتا ہے، نفسیاتی بیمار بن جاتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے، اب تو پتہ نہیں ہوتا ہی نہیں شاید شہروں میں، پرندوں کی چہچہاٹ کا سننا۔ یہاں موسم جب تبدیل ہوتا ہے، گرمیوں کے آغاز میں ایک پرندہ آتا ہے، بہت تیز بولتا ہے اور کئی ہفتے وہ رہتا ہے، اس سے ایک خوشی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہریالی، درختوں کا لگانا، کپڑے تو پہننے ہی ہیں، اپنی پسند کا کپڑا پہننا۔ یہ حسن کا جب فقدان ہوتا ہے نا، نہیں ہوتا اپنی طبیعت میں، تو یہ حسن کو غیر کے لیے بھی برداشت نہیں کرتا۔ ایسی مصیبت ہوتی ہے تنگ دلی میں۔ بچوں کی عمر ہے کپڑے پہننے کی، رنگ چننے کی، پسند کرنے کی، اگر شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے تو محض عقل کی بنا پر یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ شرعاً قباحت یہ بھی ہے کہ دنیا کیا کہے گی، لوگوں میں آخر رہنا ہے، برادری ہے، سب چیزیں، یہ بھی ایک چیز ہے، اور وہ بھی کچھ نہیں تو خام خواہ اعتراضات کہ بھئی آپ نے یہ رنگ کیوں چن لیا، بھئی آپ یہ کیوں پہنتی ہیں، فلاں کیوں کرتا ہے، ایسے کیوں ہے، گاڑی کا رنگ یہ کیوں ہے، اچھا جوتے کیسے لے لیے۔ نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں کو حسن انتخاب میں آزادی ملنی چاہیے، نہیں دیں گے نفسیاتی بیماریاں پیدا ہوں۔ ہمیں پسند نہیں نہ صحیح، انہیں پسند ہے، ان کا گھر ہے، ان کی جگہ ہے، کیا ضرورت ہے؟ بس ایک ہی استثناء ہوتا ہے اور وہ محبت ہوتی ہے کبھی، کہ آدمی محبت سے کہتا ہے کہ یہ چیز ایسے نہیں، ایسے کر لیجیے۔ یہ محبتیں بڑی کام آتی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی نے دعوت کی جب مصر تشریف لے گئے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ایک غلام سے کہا کہ یہ ایسے نہیں، ایسے برتن لاؤ۔ وہ اتنا خوش ہوا، اس غلام کو کہنے لگا کہ میں نے ساری زندگی امام کے منہ سے فرمائش نہیں سنی، یہ جو تم سے فرمائش انہوں نے کی ہے نا، تم تو میری جان سے زیادہ عزیز ہو۔ 300 غلام آزاد کر دیے۔ اس نے کہا جاؤ تم سب آزاد ہو۔ امام نے تم میں سے ایک شخص کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ ایسے نہیں، ایسے، یہ محبتیں ہی تو ہیں۔
یہ چیپٹر ایک الگ ہے. بہت مرتبہ وہ حسن کا معیار ذاتی طور پہ ہوتا ہے، نہیں اعتراض چاہیے. ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، اسے یہ چیز پسند ہے. اگر اس میں شرعاً کوئی عیب نہ ہو، عقلاً وہ بھی آدمی دیکھتا ہے، لیکن عقل کی بنیاد اتنی مضبوط نہیں ہے کہ لڑائی لے لے. شریعت کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے، اس لیے کہ بہرحال اسے کسی نہ کسی قانون کی پابندی میں زندگی گزارنی ہے. قانون انسانوں کی آزادی کی حدود متعین کرتا ہے، بس اتنی سی چیز ہے. اگر انسانوں کی آزادی کی حدود متعین نہ ہو تو پھر درندے میں اور آدمی میں فرق نہیں رہتا. ایک مثال پھر دہراتے ہیں. یہ انسان اپنی حدود سے جب باہر نکلتا ہے نا تو پھر اس کا حشر کیا ہوتا ہے. انسان جب بھی غصے میں اپنی حد سے باہر نکلتا ہے، عقل میں اپنی حد سے زیادہ کرتوت کرتا ہے، عقل کو ظلم کے لیے استعمال کرتا ہے، اور جنس اور شہوت کو اپنی حدود سے زیادہ غالب کرتا ہے، تو اس انسان کی جو تصویر بنتی ہے نا، اس وقت اگر وہ اپنی عقل کو لومڑی کے پاس لے جائے تو لومڑی کہتی ہے بھیا تم ہم جیسے نہیں ہو، تم مجھ سے بھی آگے کے کسی درجے کے ہو، مجھ میں یقیناً چالاکی ہے، مگر تم میرے نمبر بھی کاٹ گئے. درندگی میں اس انسان کو شیر اور کتے کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دو. جب اسے غصہ آتا ہے تو شیر اور کتا پناہ مانگتا ہے کہ یار خدا کی پناہ ہے، ہم میں بھی غصہ ہے، ہم بھی جنگل میں لڑتے جھگڑتے ہیں، مگر تم تو کمال کے آدمی ہو، تم تو ہم سے بھی بڑھ گئے ہو، آدمی ہو کیا چیزوں، نکلو یہاں سے. اور جنس کے لیے سور کی مثال دیا کرتے ہیں عام محاورے میں. جب آدمی پہ یہ جذبات اور اس کے نتائج غالب آتے ہیں نا تو پھر وہ بھی پناہ مانگتا ہے. وہ کہتا ہے بھیا یہ تو ہم نے بھی حرکتیں نہیں کی جو تم کر رہے ہو. یہ یہاں سے پٹتا ہے جانوروں سے انسانوں میں آتا ہے تو انسان تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ ہم تمہیں نہیں پہچانتے. یہ پھر جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن جن کے بارے میں کہتا ہے نا کہ اولئک الانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. تو جانوروں سے بھی بدتر مخلوق ان تینوں جذبات میں آدمی بنتا ہے. اور جس چیز کا اصل خوف ہے نا، کاش اہل سنت نے یہ مسئلہ نہ لکھا ہوتا، کاش کہ وہ اس سے درگزر کر جاتے. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اہل تشیع میں ملا صدرہ نے، سب نے یہ لکھا ہے کہ ان تینوں جذبات، یہ جو بھی جذبات ہیں، جب آدمی مرتا ہے تو جو چیز اس کے اندر غالب ہوتی ہے اس کی روح اسی طرح مسخ ہو جاتی. بے حیائی غالب ہے تو اس کی روح سور کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور اگر غصہ غالب ہے تو کتا بن جاتی ہے اس کی روح، اور لومڑی بن جاتی ہے، اور سانپ بن جاتی ہے، اور بندر بن جاتی ہے روح. یہ روح کا مسخ جو ہے نا، یہ اہل السنہ کے عقائد میں ہے کہ روح مسخ ہو جاتی ہے اگر باطن پاک نہیں ہے. اور پھر شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ تو یہاں تک لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پھر یہی روحیں ہوتی ہیں جو خدا کے حکم سے آ کر انسانوں کو تکلیف دیتی ہیں. کہتے ہیں جن آ گیا، بھوت آ گیا، پریت آ گیا، پریت آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. وہ کہتے ہیں یہی روحیں ہیں جو بگڑ جاتی ہیں، ان کی شکلیں تبدیل ہو جاتی ہیں. اور ایسے یہ ہے وہ مقام
جو موت کے بعد آنا ہے، اس لیے آدمی سوچ لے کہ میں مروں گا کس حال میں۔ اور مومن آدمی، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے واقعات ایسے ہیں، فرشتے حاضر ہیں اور بندہ کہتا ہے چلو اب اللہ کی طرف چلیں، فرشتے کہتے ہیں نہیں، بس چند منٹ، گھنٹے، دن چند باقی ہیں، بس چلتے ہیں۔ اور جو ہی اس کی روح نکلتی ہے، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے نا تو جو بھی اس وقت خواتین ہوتی ہیں قریب، فوراً کپڑے میں لپیٹتی ہیں۔ ٹھیک یہ تشبیہ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہی اس کی روح نکلتی ہے اللہ کے فرشتے اسے بالکل پاکیزہ سفید ریشم میں، چمکتے ہوئے ریشم میں اس کی روح کو لپیٹ لیتے ہیں اور ایک دم سے اسے پہلے آسمان پھر دوسرے پہ پہنچاتے ہیں، اور جہاں سے روح گزرتی ہے فرشتے کہتے ہیں کیا روح ہے، کیا خوشبو اس کی ہے، کیا اچھی روح آئی ہے، اور حتیٰ کہ فرمایا اللہ کے عرش کے نیچے لے جا کر اسے بٹھا دیتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روح پہنچی تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ کی روح جب اللہ کے عرش کے نیچے پہنچی تو اللہ کا عرش جھومنے لگا کہ کیا پاک آدمی آیا ہے، کیا پاک روح میرے پاس آ جائی۔ یہ خیال کی استعداد ہے، یہ قوت خیال ہے۔ اس لیے یہ جو خدا کی عبادت کا والہانہ ذوق پیدا نہیں ہوتا نا، تو مولوی 1000 صفحے کی تفسیر لکھتے اور 50 جلدوں میں فتاویٰ آ گئے، اگر مفتی صاحب میں خدا کی عبادت کا جو ذوق ہے نا وہ پیدا نہیں ہوا تو کچھ نہیں۔ لاسٹ ریئلائزیشن، کبھی سوچنا اس بات پہ کہ اللہ تصور ہے یا حقیقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ایک ایک بات کو 3 مرتبہ دہراتے تھے تاکہ لوگ اسے اچھی طرح سمجھیں، اللہ تصور ہے یا حقیقت ہے۔ ایک تصور ہے کہ مہینے بعد تنخواہ ملے گی، یہ ضروریات بالکل ٹھیک، اور ایک عین جب تنخواہ مل رہی ہوتی ہے، دونوں کی خوشی میں بڑا فرق ہے، ایک تصور کا مزہ ہے اور ایک حقیقت ہے، بڑا فرق ہے۔ اللہ ہمارے ہاں تصور رہ گیا ہے، وہ بھی غنیمت ہے کسی کو آ جائے، حقیقت نہیں ہے اللہ اگر حقیقت ہو اور اللہ ہمارے لیے حقیقت میں موجود ہو تو پھر ہمت پڑ سکتی ہے کسی کو گالی دینے کی، پھر ہمت پڑ سکتی ہے کبھی اپنے غصے کے بیجا استعمال کی، پھر ہمت پڑ سکتی ہے کبھی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی، توبہ کرتا ہے اپنے وجود سے بھی کہ اے خدا میرا وجود سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ میرے وجود کو ماننا ہی شرک ہے، تو ہی تو ہے، تیرے علاوہ اللہ کوئی نہیں۔ اس لیے بعض لوگوں میں یہ جو سلوک کی ایک کیفیت طاری ہوتی ہے نا، کہ اپنی ذات کی نفی کرتا رہتا ہے کہ رب میں کچھ نہیں ہوں، جو ہے سو تو ہی ہے، یہ جو چیز ہے نا، یہ فنائیت، یہ ذوق پیدا ہوتا ہے خدا کی معرفت۔ اللہ کی عبادت کا ذوق نہیں رہا۔ ایسے ہی سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے 25 حج کیے، مدینہ منورہ سے پیدل چل کے مکہ مکرمہ پہنچے، 300-400 کلومیٹر طے کرنا، پیدل چلتے رہنا، کہ کوئی ایسے ہی نہیں، یہ ذوق ہے عبادت کا، اور یہ اللہ کو حقیقت میں ریئلائز کرنا ہے کہ اللہ ہے، وگرنہ تو آدمی 1 میل پیدل نہیں چل سکتا بغیر کسی وجہ کے۔ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور پھر گر گئے،
نماز کے لیے، تو کسی نے پوچھا کہ کیا ہو گیا تھا؟ انہوں نے کہا خیال آیا کہ کس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، اور کپ کپی طاری ہو گئی کہ اللہ، اور پھر مجھے نہیں یاد کیا ہوا میرے ساتھ۔ یہ ذوق ہے۔ اوزاعی امام رحمت اللہ علیہ، اوزاعی کی بڑی بحثیں ہوئی ہیں علمی۔ ہمارے ہاں دونوں ہی چیزیں ختم ہو رہی ہیں، علم اور مطالعہ تو خیر وہ نظر ہی نہیں آتا، عبادت کا ذوق عوام کا کیا، خواص میں بھی نہیں ہے۔ جتنے خلافت کے دعوے دار، جتنے اسلام کی سربلندی ہے، جتنے لیڈرز انصاف اور یہ اور وہ، جب ان کی ذاتی زندگی دیکھو نا تو خدا کی عبادت کا ذوق تو بہت بڑی چیز ہے نا۔ بھوک لگی ہو تو جتنا آدمی سڑی ہوئی روٹی سے درگزر کر کے آنکھیں بند کر کے پھر بھی لقمہ لے لیتا ہے، انہیں تو اتنا حصہ بھی خدا کی بندگی کا نصیب نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ خدا کے ساتھ تعلق ہے کیا۔ اسے ہم سوچتے ہیں کہ یہ تمہارا خدا صرف پبلک کے اندر ہے، یہ تمہارا خدا جب تم تنہا ہوتے ہو تو اس وقت کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ ایک ایسا خدا ہے جسے پبلک کے سامنے رکھ کے ووٹ لیے جا سکتے ہیں، باقی تنہائی میں یہ خدا کہیں نہیں ہوتا۔ اگر تنہائی میں بھی وہی خدا ہے تمہارا، تو تم تنہائی میں بھی سچے ہو یا جھوٹے ہو؟ ایسے ہی حال۔ اس لیے خواص میں بھی عبادت کا ذوق نہیں رہا۔ یہ عبادت اور بندگی کا جو ذوق ہے نا، یہ ہم میں سے ہر شخص کو پورا کرنا چاہیے۔ والہانہ ذوق، خدا کے ساتھ محبت۔ ہمارے گھر اگر زرداری صاحب فون کر دیں کہ آ رہا ہوں، عمران خان فون کر دے کہ آ رہا ہوں، جتنی خوشی ہمیں ہوتی ہے نا اس کے آنے کی، کیا خدا کا کوئی نیک بندہ، اللہ کا کوئی عبادت گزار، کوئی عالم دین فون کرے کہ میں آج آپ کے آؤں گا، تو ہمیں اتنی خوشی اس وقت بھی ہوتی ہے۔ ہمارے اندر کھوٹ ہے نا، وہ کھوٹ بندگی کی ہے، اور وہ دور ہوتی ہے خدا کی عبادت کا ذوق، والہانہ عبادت، دیر تک اللہ سے دعائیں مانگنا، دیر تک اللہ کے سامنے سجدے کرنا، لمبی رکعتیں پڑھنا، مال کو اللہ کی نظر میں پیش کرنا، بڑی ضروری چیز ہے۔ ایک نظر ہے شرعی اور ایک نظر ہے عرفی، دونوں میں فرق ہے۔ مصیبت یہ کہ اب مفتیوں کو بھی فرق نہیں پتا۔ نظر شرعی جو ہوتی ہے وہ الگ چیز ہے۔ شرعی نظر یہ ہے کہ مانا کہ اللہ یہ پاس ہو جائے تو اتنے پیسے خرچ، مریض کو شفا ہو جائے یہ کر، یہ ہو جائے یہ کر دوں گا، یہ سب نظر شرعی ہے، اس کا پورا کرنا واجب۔ اور ایک نظر ہے عرفی، عرفاً آپ نظر پیش کرتے ہیں کہ آج ہمشیرہ بہن کے گھر جا رہا ہوں، کوئی چیز لیتا جاؤں، بھائی جان کے گھر کوئی چیز تحفے میں لے جاؤں، اچھا چیف سے ملنے جانا ہے، اچھا جی ان کے لیے کوئی تحفہ لے جاؤ، بڑا آدمی ہے نا، فلاں لیڈر سے ملنے جانا ہے، چلو فصل آئی ہے، آم ہیں بڑے اچھے، یہ پیٹی لے جاؤں۔ یہ سب عرف میں نظر ہے، عرف میں ان کی خوشی کے لیے، محبت کے لیے۔ یہ ہمیشہ ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خالہ کو ایک غلام دیا اور آپ نے فرمایا میری خالہ جو ہے یہ غلام ان کے کام کرے گا اور مجھے اللہ سے امید ہے اللہ مجھے ثواب دے گا، میری خالہ آرام سے رہیں گی۔ یہ عرفی نظر ہے، ہوتا ہے ہمیشہ۔ اس نظر کو اللہ کے ساتھ بھی کرنا چاہیے کہ اللہ بڑا ہے، تو تیرے گھر میں آیا ہوں، یہ اللہ 2 نفل
تیرے لیے پڑھتا ہوں، اللہ یہ میری نظر قبول کر۔ 1 روپیہ ہاتھ پہ رکھ کے اللہ کو نظر پیش کرے کہ اللہ یہ جہاں چاہے خرچ ہو جائے، ایک بوڑھی عورت ہے، ایک بیمار ہے، ایک فلاں ہے، ایک فلاں ہے، جو بھی اسے لے لے اللہ یہ آپ کی نظر ہے، پیش کرتا ہوں۔ یہ عرفی نظر اللہ کو پیش کرنا یہ عبادت کا ذوق پیدا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے، کوئی آدمی، تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ، اور بے شمار فرشتے اگر تم صبح گئے تو شام تک، اور شام کو پوچھ دیا تو صبح تک اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ اس شخص کو معاف فرما دے، اس کے گناہوں سے درگزر کر۔ میں حیران ہوتا ہوں کبھی سوچ کے کہ یہ اس شخص کا حال ہے جو عیادت کے لیے گیا ہے۔ خود ڈاکٹر کتنی بڑی چیز ہے، اس نے تو جا کے صرف پوچھنا ہی ہے نا کہ بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہو، کیا دوا استعمال کر رہے ہو، کون ڈاکٹر، جیسے چند جملے آدمی بولتا ہے کہتا ہے۔ خود ڈاکٹر جو اس کا علاج کر رہا ہے، اسے کتنا قرب خداوندی حاصل ہوتا ہوگا، بشرطے کہ وہ صحیح رہے۔ وہ چھوٹی سی چیز، اس لیے جو بچے پڑھتے ہیں ڈاکٹر اور بڑے بڑے کام، ان کو اللہ کے قرب کے جتنے مواقع میسر ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی عبادتیں ان کے سامنے ہیچ ہیں، کچھ نہیں۔ اللہ کی مخلوق کا جو آدمی جتنا خیال رکھتا ہے نا، اللہ کی محبت اس پہ اتنی برستی ہے کہ ساون میں بارش اتنی نہیں برستی۔ مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اندرا نے ایک جگہ لکھا ہے۔ اندرا کہتی ہے کہ نہرو کی بیٹی تھی نا، تو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو مختلف جہانوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ اندرا کہتی ہے کہ ہم بالکل ینگ ورکرز تھے 1947 میں، تو اندرا کی عمر اس وقت کیا ہوگی، کب پیدا ہوئی تھی یہ؟ تحریک خلافت کو بھی اس نے لکھا ہے۔ سن 20 میں وہ کہتی ہے میں اسکول میں تھی، 10 میں پیدا ہوئی ہوگی بہرحال، لیکن پارٹیشن میں اچھے خاصے ہوش مند لوگ تھے یہ۔ لکھتی ہے کہ ینگ ورکرز، اور ہم دلی میں کام کر رہے تھے اور ہر جگہ آگ لگی ہوئی تھی اور بری طرح لوگ قتل ہو رہے تھے اور ٹرینز لٹ رہی تھیں، تو باپو گاندھی، ہم روزانہ رات کو شام کو جا کے کانگریس کے جتنے ینگ ورکرز تھے رپورٹ پیش کرتے تھے کہ آج ہوا کیا۔ تو ایک دن جو میں گئی اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہم نے کہا کہ فلاں جگہ ہندوؤں کے ساتھ یہ ظلم ہوا، فلاں جگہ ہندوؤں کے ساتھ یہ ظلم ہوا، تو گاندھی غور سے سنتے رہے، پھر وہ چیخ اٹھے اور کہنے لگے کہ یہ صرف تم ہندوؤں ہی پہ ظلم کیوں ہوتا ہے، مسلمانوں پہ نہیں ہوتا؟ ان کی کوئی رپورٹ نہیں لا کے دیتے، اتنے دن سے میں دیکھ رہا ہوں تم اپنی بات ہمیشہ کرتی ہو، ان کی بات نہیں کرتی، وہ نہیں لٹ پٹ رہے، وہ نہیں جا رہے پاکستان۔ جب اس نے فائلز ایک طرف رکھ دی، گاندھی نے اسے کہا ایک آدمی کی زبان کا اعتبار ہے اور وہ مولانا حفظ الرحمان ہیں، بس میں ان کی مانتا ہوں، وہ شخص سچا ہے، باقی تم سب کے سب اپنی ذات پات میں بندھے ہوئے۔ مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، دیوبند میں پڑھا تھا، پالیٹکس میں آگے تھے، پارلیمنٹ کے ممبر رہے۔ 61 میں نہرو اور یہ سب لوگ ان کے جنازے میں گئے تو نہرو کہتا تھا کہ ہم نے مولانا کو دیکھا جس کرائے کے مکان میں دلی میں وہ تھے، جنازہ بھی اسی کرائے کے مکان سے نکلا، پارلیمنٹیرین ہو گئے، سب کچھ ہو گئے، مولانا کا مکان نہیں بنا۔ حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ اگر سیاست میں نہ آتے تو علم کی دنیا کی بہت بڑی فگر تھی وہ،
مولانا حفظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اتنی گاڑیاں مسلمان چھوڑ کے آئے دلی میں، وہ کئی لوگوں کے پاس گئے، جو بھی اس ہنگامے ملا اسے کہا چھوڑ کے نہ جائیے، ہمیں دے جائیے۔ ان کا حضرت آپ لے لیں۔ کہیں گھر لٹ پٹ رہا ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں، وہ کہا جائے پاکستان جا رہے ہیں، ان کا مجھے دے دو یار جو کچھ چھوڑ کے جا رہے ہو۔ اتنا شریعت کا تحفظ تھا کہ مجبوری کے عالم میں بھی اس نے اقرار کر لیا کہ آپ کا ہے۔ انہوں نے اٹھایا وہ مال سارا، گاڑیاں ساری، جا کے مسلمانوں پہ بیچ کے مسلمان جو بھی یہاں سے گئے ان لوگوں پہ خرچ کرتے۔ ہندو جو یہاں سے گئے تھے، ایک جگہ لکھا ہے انہوں نے کہ 3 مہینے تک مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی دلی میں کھانا ہمیں کھلاتے رہے، اور ہندو لکھتے ہیں کہ ہمیں لے جا کر نہرو سے ملاتے رہے اور فرماتے رہے کہ اس کو دیں پیسے، اس کو دیں، اس کو دیں۔ اور مولانا سے پوچھا گیا اتنا پیسہ، انہوں نے کہا کاش سارے مسلمان ایسے کر سکتے۔ جتنے مسلمان جاتے ہوئے اپنے گھر بار مجھے دے گئے ہیں، میں نے بیچ کے جتنے بھی ہندو اور مسلمان متاثر تھے میں نے اپنی قوم پہ لگا دی۔ ایک طرف یہ، اور ایک فگر وہ ہے مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ مرجع ہو گئے تھے لوگوں کا۔ یہ سب بڑے بڑے لوگ ان سے ہی جا کے بیعت ہوئے۔ مولانا یوسف صاحب، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ کے صاحبزادے ابھی تک زندہ ہیں ماشاءاللہ، مولانا طلحہ صاحب وغیرہ وغیرہ۔ حضرت شیخ کے پاس جو کوئی آتا تھا شیخ کہتے چلو حضرت سے بیعت ہو جاؤ۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک دن فرمانے لگے، کسی نے کہا حضرت آپ کی ساری عبادتیں، یہ چیزیں، آپ اتنے بڑے شیخ، وقت کے مایا ناز، امت کا سرمایہ، یہ وہ۔ حضرت نے فرمایا مولوی صاحب کیا پوچھتے ہو میرا، اگر تم مجھے اتنا اچھا سمجھتے ہو نا، تو میں نے حفظ الرحمان سیوہاروی کو ایک دن کہا، میں نے کہا اللہ اگر قیامت میں میری ساری زندگی کی عبادتیں اور جو کچھ میں نے کیا ہے تمہیں دے دے، اور 14 اگست 47 کو جو تم نے دلی میں کام کیا ہے خدا مجھے وہ دے دے، تو میں اس سودے پہ بڑا خوش ہوں۔ جو تم نے کیا ہے ہم نہیں کر سکے۔ تمہارے ساری زندگی کی عبادت تمہارے اس ایک دن پہ قربان جو تم نے اس دن کیا۔ اور یہ ان کی باتیں نہیں، پیچھے سے چلی آتی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اللہ کی قسم ابو بکر کا وہ دن جس دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی رات، ہجرت کے دن جو انہوں نے سفر کیا، اور وہ رات جب انہوں نے ہجرت کی، عمر کی ساری زندگی کی عبادت سے وہ دن اور وہ رات افضل۔ اس لیے ہم کبھی سوچتے ہیں کہ جو مریض جاتا ہے، اس کی عیادت کے لیے کوئی جاتا ہے، اس کے لیے تو یہ ڈاکٹر خود کیا چیز ہے۔ اس لیے یہ جو تزکیہ ہے نا، اس کا دوسرا درجہ حسن کا ہے۔ آزادی ہونی چاہیے لوگوں کو، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا اس کی بڑی حکمت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے والد شہید ہو گئے، 9 میری بہنیں تھیں، مجھے شادی کے لیے لامحالہ ایک ایسی خاتون چاہیے تھی جو میری بہنوں کا خیال رکھ سکیں، عمر میں ذرا بڑی ہوں۔ تو میرا رشتہ ہوا تو مجھ سے فرمایا کہ تم نے دیکھ لیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا اتنی عمر کی عورت؟ میں نے کہا اللہ کے رسول یہ میری مجبوری ہے، میری بہنیں ہیں، وہ ان کی پرورش تربیت کے لیے۔ تو فرمایا اچھا دیکھ بھی لو، کیونکہ جہاں تم نے رشتہ کیا ہے یہاں کی عورتوں کی آنکھوں میں کچھ مسئلہ ہوتا ہے، تو ایسے نہ ہو کہ شادی کر لو اور پھر تمہیں تکلیف پیش آئے۔ فقہا نے جو جزیہ لکھا ہے نا، یہ لوگ نہیں جانتے، جانتے ہیں تو پھر اس پہ عمل نہیں کرتے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ جس شخص کو اپنے غصے پہ قابو نہ ہو اس کے لیے نکاح حرام ہے۔ بعض لوگوں کے لیے فرض ہے، بعض کے لیے ضروری ہے، واجب ہے، عمر کا ایک ایسا حصہ ہے جب اس کو ضرورت نہیں ہے،
درجات ہیں نا ہر چیز کے. ایک حصہ ایسا بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حرام ہے اس کے لیے نکاح مت کرے، اس لیے کہ نہیں کرے گا تو معاذ اللہ استغفر اللہ کسی گناہ میں پڑے گا نا، جب بیوی بن کے آئے گی تو اس کی زندگی برباد ہوگی. یہ اسی لیے قانون متعین کرتا ہے آزادی کی حدود کو. اسلام کا یہ جو نظام ہے نا، یہ کیوں نہیں سامنے آتا؟ نماز، روزہ، بہت ہوا تو حج کے مسائل آ گئے، بس عمرہ کر لیا، اور یہ سارا چیپٹر خالی ہے خیر سے بھی اور حسن کی بیوٹی ریئلائزیشن سے بھی. اس لیے جس آدمی میں یہ چیز نہیں ہوتی بہت بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز سچائی ہے، سچائی کا ساتھ دینا، سچے آدمی کے ساتھ کھڑا ہونا. دیکھتا ہے کہ یہ گاڑی اس نے غلط پارک کی ہے، ایک آدمی اس سے کہتا ہے بھائی یہ غلطی نہ کرو، یہاں راستہ رکے گا. اب سب کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ نہیں کوئی دیتا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دو چار اور کہتے کہ یار یہ صحیح کہہ رہا ہے، آپ غلط کر رہے ہیں، ہٹائیں اس گاڑی کو، یہ صحیح کہہ رہا ہے. سچائی کا ساتھ نہیں دیتے، حقیقت کا ساتھ نہیں دیتے، حق کا ساتھ نہیں دیتے. یہ حق کا ساتھ نہ دینا یہ یہاں تک ڈیمیجڈ چیز بن جاتی ہے کہ اللہ کی شہادت. اسی لیے تو آیا ہے حدیث میں، ابو داؤد میں بڑی لمبی روایت آئی ہے، فرشتے جب قبر میں ماریں گے نا اس سے، تو اس سے کہیں گے کہ ما تلیتا ولا دریتا، نہ تو تم نے پڑھا، یہ علم کام آئے گا، پھر پتہ چلے گا کتنا پڑھا لکھا ہے اور کتنا نہیں. وہ علم جو اللہ کی راہ سکھاتا ہے نا، وہ اسے کہیں گے ما تلیتا ولا دریت، نہ تو نے پڑھا نہ عقل سے کام لیا، اور تو محض وہ جملہ دہراتا رہا جو لوگ کہتے تھے لا الہ الا اللہ، خود کبھی نہیں سوچا تھا. پٹائی ہوگی، پھر پٹائی تو چھوٹا لفظ ہے، دھنائی ہوگی. اور اسی میں اس سے پوچھیں گے کہ پروردگار، تو کہے گا کہ ہا لا ادری، اللہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. فرشتے کہیں گے پھر، وہ کہے گا کہ میں وہی کچھ کہتا رہا جو لوگ کہتے تھے، باقی مجھے کچھ پتا نہیں. یہ ہے سچائی کے ساتھ نہ کھڑا ہونا. اسی لیے خدا بار بار حق کا ذکر کرتا ہے، سچائی کا ذکر کرتا ہے کہ سچائی کے ساتھ کونوا مع الصادقین، یہاں تک کہتا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو. کونوا قوامین، کھڑے ہو جاؤ، جب سچائی کی بات ہو تو اس کی حمایت کے لیے للہ، اللہ کے لیے بالقسط، انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ. آپ سوچیں گواہ کس کو آپ بناتے ہیں؟ آپ کے حق میں گواہی دینے جا رہا ہے عدالت میں، اسی کو بنائیں گے جو آپ کی فیور میں ہے. الگ بات ہے سچ ہے جھوٹ ہے، لیکن آدمی ہمیشہ اپنے گواہوں کا احترام کرتا ہے، اپنے گواہوں کو لے کے جاتا ہے، کہتا ہے جی میرے ساتھ چلیں، آج مقدمہ ہے، آپ نے گواہی دینی ہے میرے حق میں، سچ ہے یا جھوٹ الگ بات. گواہوں کا ادب، گواہوں کا احترام ہر جگہ، کوئی مذہب اور ملت، حکومت سے لے کے فرد تک. حکومت بھی تو اپنے گواہوں کو بخشتی ہے نا. فرد ہے، وہ کہے گا جی ناشتہ اکٹھے ہی کریں گے، گاڑیاں میری ہوں گی، گواہی دینی ہے. یہ اسمبلی میں جو ٹوٹتے ہیں اور گواہیاں دیتے ہیں اور جو پیسہ چلتا ہے، یہ سب گواہیاں ہی تو ہیں. اللہ نے کس کو گواہ؟ اللہ کہتا ہے میری شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، میں قسم کھاتا ہوں اللہ کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں. اور میری گواہی، میں گواہ کن کو لا رہا ہوں؟ والملائکہ، میرے فرشتے گواہ ہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے گواہ ہیں. قائمًا بالقسط، وہ لوگ جو علم والے ہیں اور انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہیں، یہ میرے گواہ ہیں، ان سے پوچھو، یہ کہیں گے، تمہیں بتائیں گے کہ اللہ ایک ہے.
تو خدا جن کو اپنا گواہ بنا رہا ہے وہاں بھی کہتا ہے یہ انصاف کی بات کرنے والے. مدینہ منورہ میں یہودیوں کا ایک مدرسہ تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جایا کرتے تھے وہاں تورات پڑھنے. اب تو کسی کو کہہ دیں تورات تو لوگ تو بالکل کفر سے کم بات نہیں کرتے. اب تورات پڑھنی حرام ہو گئی. شکر ہے خدا کا جان چھٹی بہت سی چیزوں سے. ہم اس لیے کہتے ہیں یہ بات کہ اگر کسی نے تورات اور انجیل نہیں نہ پڑھی حقیقت میں وہ قرآن نہیں سمجھ سکتا. بڑے ہوش و حواس سے کہتے ہیں کہ کسی نے تورات اور انجیل نہیں پڑھی نہیں قرآن سمجھ میں آتا. یہ ایسے ہی نہیں ہے. تورات جب پڑھی تورا اور انجیل تو پھر سمجھ میں آیا کہ اللہ نے قرآن میں جو تردید کی ہے یا تصدیق کی ہے یہ یہی چیز ہے. یا پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا ایک ایک لفظ جو خدا نے قرآن میں استعمال کیا یہ کیوں لائیں آخر. ایک جگہ کہتا ہے کہ ہم نے یہودیوں پہ یہ چیزیں حرام کی تھی وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور ہم سچ کہتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں تورات میں آتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی تھی. خدا کہتا ہے میں نے حرام کی تھی اور میں سچ کہتا ہوں اِنَّا لَصَادِقُونَ. اب ان سے پوچھے کہ کوئی کون کہتا ہے آپ جھوٹے ہیں؟ آپ کے ساتھ جھوٹ کا انتصاب کون کرتا ہے معاذ اللہ؟ پھر جب پڑھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس سچائی کے مقابلے میں دوسری جگہ بہت. اس پہ تو خیر ہم نے کئی چیزیں ریکارڈ بھی کروا دی. لیکن یہ حق سچائی کا ساتھ دینا اپنی انفرادی زندگی سے لے کے اجتماعی زندگی تک. تعصب میں یہی ہوتا ہے. محبتیں غالب آتی ہیں, نفرتیں غالب آتی ہیں. چونکہ مجھے اس سے نفرت ہے لہٰذا میں کبھی اس کی فیور کی بات نہیں کروں گا, حالانکہ وہ حق ہوتا ہے, سچائی ہوتی. اس لیے خدا کی عبادت جب ذوق کے درجے میں آ جاتی ہے نا پھر وہ اللہ کے لیے گواہی دیتا ہے, کہتا ہے رب میں نے سچ بولنا ہے, جو مرضی ہو جائے, کیا ہوگا, لوگ ناراض ہو جائیں گے, نہیں خاندان کنبہ قبیلہ چھوڑ دے گا, پرواہ نہیں, تو ساتھ ہے ہی. وہ زندگی اصولی ہوتی ہے. چونکہ یہ بات میرے اکابر نے کہی ہے وہ جھوٹ, لیکن مجھے ساتھ دینا ہے اس لیے کہ مجھے رہنا نہیں دنیا میں, کیا کرنا ہے. یہی وہ چیز تھی جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اکیلے جا رہے تھے, کہیں جا رہے ہوں گے. نگاہ مبارکہ پڑی تو آپ نے فرمایا ابو ذر تو اکیلا چلتا ہے اور اکیلا ہی زندگی گزارے گا اور تو اکیلا ہی تیری تدفین ہوگی اور قیامت میں بھی تو اکیلا ہی اٹھایا جائے گا. سچ اکیلا کر دیتا ہے. سچ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی معاشرے سے کٹ کے تنہا رہ جاتا ہے. لیکن پوری دنیا سے کٹ کے سچ بولنے کی وجہ سے جو تنہا رہ جاتا ہے نا, دوسری طرف اللہ ہے, تنہا کہاں رہ جاتا ہے کہ تھوڑی بڑی دولت ہے جو اسے نصیب ہوئی. اسی لیے اللہ کہتا ہے یوم ینفع اللہ الصادقین بصدقہم, اور قیامت کے دن لوگوں سکہ, ڈالر, پیسہ جو چلے گا سچائی کا. آدمی کے پاس 10 کروڑ پڑے ہیں اور وہ سارے 10 کروڑ کا نمبر کینسل ہو گیا ہے نوٹ کا. اب اس میں اور ردی میں کیا فرق ہے؟ آگ ہی لگانی ہے نا. قیامت کے دن سکہ چلے گا سچائی کا کہ ہاں سچے ہو, لاؤ بھئی کتنی سچائی ہے تم میں. اور وہاں اگر سچائی نہ نکلی تو پھر اس دن کیا کرے گا؟ کنگلا ہو گیا نا, فقیر ہو گیا, کچھ بھی نہیں رہا. وہاں فیصلے سچائی پہ ہوں گے. اسی سچائی کی سب سے بڑی شیپ لا الہ الا اللہ. یہ گواہی ہے اس نے سچائی پہ دی. تو اس لیے یہ تینوں چیزیں تزکیہ کرتی ہیں. دوسروں کے لیے خیر کا چاہنا, یو آر مور امپورٹنٹ دین می. حسن
اپنی ذاتی زندگی کی تسکین کے لیے اور سچائی اس کا ساتھ دینا. مرحوم نے مثنوی میں اس پہ بڑی اچھی ایک جگہ بحث کی ہے، انشاءاللہ کبھی بات کریں.